رزق کے دروازے، بیماریوں کے دروازے بند، وسعت کے دروازے 121 بار مہینے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیں گے۔ رزق کے دروازے، بیماریوں کے دروازے بند، وسعت کے دروازے 121 بار مہینے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیں گے۔ اور اس کی اختتامی دعا ہوئی ہے اس سال بھی، آئندہ سال بھی خود یاد دہانی میں رہے گا اس کی اختتامی دعا میں وہ دعا۔ اس کے بعد کچھ میں نے بانٹنے کا بھی کہا تھا کہ اپنے طور پہ اپنے مقام پہ خود بانٹ لیں، اس میں ضرور توجہ کیجیے گا اور سارا گھر یہ پڑھے۔ ہاں گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں، اس آیت کو۔ کمال آیت ہے اور کمال اس کی تاثیر اور کمال اس کی طاقت ہے اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کوئی پڑھنے والے بتائیں کہ ان کو کیا ملتا ہے؟ کوئی اگر پڑھنے والے ہیں جنہوں نے کیا ملتا ہے؟ کہہ رہے بچے پہلے تڑپتے تھے، اب ان کے کانوں میں دم کر دیتا ہوں، بالکل سکون ہے۔ رزق کہتے ہیں وسیع ہو جاتا ہے، کاروبار بہترین ہو جاتا ہے۔ جادو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہنے لگے مجھے 40 سال کے بعد جادو کرنے والے کا پتہ چلا کہ 40 سال کے بعد کرنے والا وہی تھا اور ختم ہوتے دیکھا۔ عجیب چیز ہے۔ اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار۔ میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا۔ کیوں بھائی کتنا وقت لگتا ہے کسی نے پڑھا اور اس کے پڑھنے میں کوئی ہے پڑھنے والا بیٹھا ہے؟ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بس مہینے میں آپ کو اپنی نسلوں کے رزق، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنی برکت، اپنی خیریں، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنی کفالت، اپنی اللہ کی مدد کے لیے آدھا گھنٹے کا بھی اپنے لیے وقت نہیں آپ کے پاس؟ بتائیں ہے وقت ہے؟ یا وہی وقت ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ایمبولینسوں میں، مشکلات میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے کا پروگرام ہے؟ تو بتا دیں صرف مہینے میں۔ حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کا وہ غنیمت والا واقعہ میں نے سنا، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، جہاں بھی آیت جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ سنا نہیں؟ میری بات کیا کہیں میں نے؟ دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ لوگ خود کہتے ہیں ہمارا کھانا کھا لیں، یہ کر لیں، کہیں سے پہلے پوچھتے ہی نہیں۔ اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش ہے۔ اور جادو اور علاج بیماریاں، ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگے میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہے ہسپتال ہے نیو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں اور میں لوگوں کی عیادت نیت کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا۔ کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کے جا کے کانوں میں پھونک مارتا ہوں۔ یہی کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہا گیا، اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضرت سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے ہیں آپ چلے جائیں۔ کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ پھونک کانوں میں اس وظیفے کی۔ کہتے ہیں بچہ میرا تنگ کرتا ہے اور بچہ روتا خوش ہے چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے، کملی والے کی قسم سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کو آخری چیز ہو نا، آخری چیز ہو آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اسے یقین سے پڑھے گا آسمان پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ قسم ہے، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ اللہ والو، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ، یہ قسم ہے اور اس قسم کی طاقت اور تاثیر ہے اور اس قسم کا کمال ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں ہے اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی۔ جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے۔ میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا، اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنی، فرض کے علاوہ سب چھوڑ،
اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ اور ان آیات کو دن رات وضو پہ وضو سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل 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 ہو کے پڑھ۔ تو کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، کس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں جب راستہ بند ہوتا ہے۔ اس کو 121 بار، عجب چیز ہے، عجب چیز ہے۔ 84 کروڑ کا قرضہ اتر گیا۔ وہ کہتے تھے، مجھے کہنے لگے گاڑی کا اے سی نہیں چلاتے تھے کہ پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا، لوگ سمجھتے تھے ملوں کے مالک ہیں، اور کہا بڑی گاڑی کرائے کی رکھتا تھا، اگر میں چھوٹی گاڑی پہ آ گیا لوگ سمجھیں گے ختم ہو گیا اور مجھے گلا دبا دیں گے، ہمارے پیسے نکال کر۔ بڑی گاڑی لیتا تھا دانستہ کرائے پہ کہ اگر چھوٹی گاڑی پہ آ گیا تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے، میری گردن دبائیں گے۔ اپنا بھرم رکھا ہوا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، میری ہر پونچھی ختم ہو گئی۔ اور ایک وقت پھر آیا، رب نے اسی آیت کی برکت سے پھر ایسے اوپر رنگا آباد کیا اور شاد کیا۔ اور وہ بندہ کہتا ہے 84 کروڑ کا میرا قرضہ تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کہتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ سارے بینک کو کلیئر کیا، لوگوں کو کلیئر کیا، اور پھر سے اپنے کاروبار کو ابتدا سے اٹھایا۔ آج پھر رب نے وقت لگا دیا، صرف ہر مہینے 121 بار اول آخر درود پاک، بڑا دھیان، بہت توجہ، بہت لجاہت، دل کی کیفیت، اندر کا درد اور اندر کی کیفیت اور اندر کے سوز کے ساتھ صرف ہر مہینے 121 بار۔ اگر جگہ اور وقت ایک ہو، جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر مزہ ہی اور ہے، پھر طاقت ہی اور ہے۔ مجبوری ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر ایک جگہ ہو ایک وقت ہو، جسے کہتے ہیں زمان اور مکان کی قید، یعنی ایک ہی زمانہ ایک ہی وقت ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو اس عمل کو نہ چھوڑیں لیکن ڈوب کے پڑھیں۔ اور یہ آیت اگر یاد نہیں ہے نا، آج کے بعد ہمت کر کے ان 4 آیتوں کو یاد کر لیں، 4 آیتوں کو یاد کر لیں۔